بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین صحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، آج ایک دفعہ پھر رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی نسبت سے اس نشست میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم نے ربیع الاول کے اندر ایک کوشش کی کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کچھ نشستیں کریں۔ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ وی ہیڈ پلانڈ کہ ہم ایک 5 ڈے سیشن کریں گے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مائکرو ایٹریبیوٹس ہیں، جو آپ کے شمائل ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، آپ کے جو میکرو ایونٹس ہیں لائف کے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو میریکلز ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ سے ریلیٹڈ جو واقعات اور میریکلز، ان کو ہم 5 ڈے سیریز کے اندر کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے، ایک برڈز آئی ویو کے لیول پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے۔ لیکن کچھ یوں ہوا کہ جب ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا، تو تب یہ بات سامنے آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ آلدو ہم جسٹس تو نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی جسٹس نہیں کر سکیں گے، مگر اگر ہم اپنے درجے پر برڈز آئی ویو کے لیول پر بھی اس کو پڑھنا چاہیں تو ہمیں زیادہ دن اور زیادہ ٹائم اس پر ضرور صرف کرنا چاہیے۔ تو یہ سوچ آئی، اور اس سوچ کے تحت ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ سیرت ہی پر ہمارے کوئی 13-14 سیشنز ہو گئے، اور الحمدللہ اوور آل کوئی 17واں سیشن ہے یہ، کیونکہ ہم نے قرآن کے اوپر بھی اور شمائل کے اوپر بھی سیشن کیے تھے۔ تو اگر ہم سیرت کو صرف دیکھیں تو سیرت بھی صرف یہ الحمدللہ ہمارا 15واں اور اوور آل یہ 17th سیشن ہوگا۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سیرت کو سنا اور پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم نے کوشش کی کہ جو موسٹ اوتھینٹک سورسز ہیں مسلم ہسٹری کے، خاص طور پر سیرت کے، ان کتابوں کو یوز کرتے ہوئے یہ سیرت پہنچائی جائے۔ مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے۔ وی آل آر ویری ہمبل اسٹوڈنٹس آف ریلیجن۔ اٹ واز اے اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ اٹیمپٹ، اٹ واز نو اسکالرلی ورک۔ یہ کسی اسکالر کا کام نہیں تھا، اس میں غلطیاں ہوں گی، اس میں ہم نے بہت سے شاید لوپ ہولز یا لکوناس کو چھوڑا ہو۔ آپ جب اس کو سنیں تو ضرور ہمیں مطلع کریں، اور یقینی طور پہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے سال جب ہم دوبارہ اس سیشن کو کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بہتر کریں۔ مگر یہ کہ ایلیمنٹری
درجے کے اوپر ایک مطالعہ ہی تھا، ایک ذکر ہی تھا، ایک ریمیمبرنس ہی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ ایئر ہے تقریباً دنیاوی طور پہ 10th ہجری، اور 10th ہجری کے واقعات کو دیکھیں گے، اور اس میں جو سب سے اہم واقعہ ہے اصل میں جس پر ہمارا فوکس رہے گا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاسٹ حج ہے، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ حج، جس کو اصطلاحاً حجۃ الوداع، فیئر ویل پلگرمیج بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی پرسنالٹی اپنے درجے پر اپنا کام کر دے اور اس کے بعد وہ رخصت چاہے تو دنیا میں ایک دستور ہے کہ ایک فیئر ویل اس کو دی جاتی ہے۔ یہ جو حج ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، یہ رب العزت کی جانب سے ایک درجے پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فیئر ویل تھی، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو مشن ہے، اپنا جو مقصد ہے، اس کو اٹین کیا، اور ایک درجہ کمال، ایک پوائنٹ آف کلمینیشن تک پہنچایا۔ وہ جرنی جو 1,24,000 انبیاء ٹائم کی مختلف ڈائمینشنز میں، اس کائنات کی مختلف ڈائمینشنز میں، جغرافی کے ڈیفرنٹ ڈائمینشنز میں جو سر انجام دیتے رہے 1,24,000 انبیاء، ان کی وہ جو کلمینیشن ہے، ان کی جو زینت ہے، وہ جو ایک نقطہ عروج اور نقطہ کمال ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، ان کو عطا ہوا۔ اور یہ حج جو ہے یہ ان کی فیئر ویل ایک طرح کی سیرمنی ہے، یہ جہاں پر اللہ کی عبادت کی سیلیبریشن ہے، وہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی، آپ کی کامرانی، آپ کی مقصد کی تکمیل، آپ کا کمپلیٹ ہونا اور اللہ کے پیغام کو کمپلیٹ اور پرفیکٹ کر دینا، یہ اس کا ایک مظہر ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر جو چیدہ بڑے بڑے واقعات برڈز آئی ویو کے لیول پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کے ارد گرد اور بھی جو واقعات ہیں ان کو آج ہم سننے اور پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے، مگر ہمارا جو فارمیٹ ہے، آغاز میں ہم کچھ احادیث سنتے ہیں، اور ان احادیث کے نور کو حاصل کرتے ہوئے پھر ہم اپنے سیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت کو، اور اہل بیت کے امامز کو، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام فیملی، ان کے تمام کمپینینز اور ان کی امت کے تمام اولیاء کرام کو، اور بالخصوص لاہور شہر کے بہت ہی پیارے بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری، جن کو داتا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حضرت میرا حسین زنجانی، ان کو سلام، اور بغداد کے حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی سلام۔ حجۃ الوداع کے موقع کی یہ حدیث ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس تم یہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ یعنی یہ دو امپورٹنٹ چیزیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے تمام کمپینین سے جو غالباً غدیر خم کے مقام پہ جمع کیے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع سے روانگی کے سفر پہ ہیں، اور یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں
جن کے بارے میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، ان میں تم مجھے کیسے باقی رکھتے ہو؟ میرے فرمودات کو جو میں نے تمہیں ان 2 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، کیا ان پہ تم عمل کرتے ہو یا نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو غور دلا رہے ہیں اور ایک طریقے سے یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ اب وہ روانگی کا سفر شروع ہوگا ان کا، حج کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے کے بعد. تو یاد دلا رہے ہیں اب کہ یہ امپورٹنٹ چیزوں میں پیچھے نہ رہ جانا، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کے بارے میں اس کو فالو کرنا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم 2 بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو. تو پھر ایک ندا دینے والے نے ندا دی، کسی نے آواز لگائی کراؤڈ میں سے کہ یا رسول اللہ، وہ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، پس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری چیز میری اطرت ہے، یعنی میری اہل بیت ہے، اور بے شک اس لطیف خبیر رب نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن کریم اور میری اطرت، یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں گی، اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے. آگے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، پس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا، پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولا ہے. اے اللہ، جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے بھی اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور سب سے پہلی چیز اس حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یاد دلا رہے ہیں ہر اس شخص کو جو وہاں پہ موجود ہے، اور ہمارے لیے بھی، کہ یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، قرآن مجید اور میری اطرت، میری اہل بیت. اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین شامل ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان 2 چیزوں کے بارے میں تم احتیاط کرنا، ان 2 چیزوں کو مت چھوڑنا، ان 2 چیزوں کی عزت اور احترام کرنا، قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا. اور قرآن شریف کے بارے میں کہنے کہ اللہ کی کتاب کا ایک کنارہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور اس کو تم نے مضبوطی سے تھامے رہنا ہے. اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم صحیح راستے سے نہیں ہٹو گے، تمہیں گائیڈنس اللہ کی طرف سے ملے گی. اور دوسری چیز میری اطرت ہے. اور حدیث کے اینڈ پہ وہ حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں کہ میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے، اے اللہ تو بھی اسے اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو اے اللہ تو بھی اسے اپنا دشمن رکھ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارتاً یہ بتا رہے ہیں اپنے کمپینینز کو کہ قرآن اور اہل بیت کا ایک تعلق ہے، امام علی اور قرآن کا ایک تعلق ہے. امام علی قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں. and as we know، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو 6 سال کی عمر سے اپنے گھر میں اپنے ساتھ ہر چیز میں ریز کیا. اسلام قبول کرنے والوں میں وہ حضرت خدیجہ کے بعد پہلے بچے تھے.
پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے پہلے لوگوں میں وہ شامل ہیں. ہر جنگ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت سی جنگوں میں اپنا فلیگ عطا کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والے وہ تھے. ہجرت کے وقت، ہجرت کے موقع پہ ان کے بستر پر لیٹنے والے وہ تھے. اور اس کے علاوہ حضرت علی کے بہت سے فضائل موجود ہیں، لیکن ان کے فضائل میں سے ایک بہت بڑا جو ان کو بلیسنگ عطا ہوئی وہ یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیسٹ اسٹوڈنٹ وہ رہے. اور اس حدیث میں ہم کو اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی اہمیت بتانے کے بعد حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ایک تو جدا نہیں ہوں گے، پہلے یہ بتاتے ہیں. تو گائیڈنس کے لیے، قرآن کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ علی اس کو آگے کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ بلند کر کے. اور امیجن کریں کہ یہ حج کا موقع ہے، حج سے اب روانگی ہے، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دکھا رہے ہیں سب کے سامنے کہ فار گائیڈنس، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے، اس کے لیے حضرت علی کو آگے کر رہے ہیں اور پرومیننس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جو علی کا دوست ہے اس سے آپ دوستی کریں، اور جو علی کا دشمن ہے اس سے آپ بھی دشمنی کریں، بیکاز علی حق پہ ہے، علی سچا ہے، علی قرآن کو فالو کرنے والا ہے، علی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہے، علی ایک لیول پہ قرآن کے جو فرمودات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن، اس کے عمل میں پرفیکٹ ہیں. اگر کسی کو دیکھنا ہے ایز ایگزامپل میرے بعد، تو علی کو دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں قرآن کے معاملات میں، کیسے ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس کے کچھ عرصے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے. تو یہ تو تھی پہلی حدیث حجۃ الوداع کے بارے میں. اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا، اپنی فیملی کے بارے میں کیا فرمایا. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر قبائل عرب میں سے مزر کو چھانٹا، پھر قبائل مزر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قبائل قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، اور پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں سب سے اعلیٰ نسب ہوں اور سب سے اعلیٰ نسل ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہترین فیملی میں پیدا کیا ہے. تمام کریشن میں اور تمام انسانوں میں اور آدم کی تمام اولاد میں بہترین فیملی میں مجھے پیدا کیا ہے. اور بہترین فیملیز میں سے بنو ہاشم ہے، اس میں مجھے پیدا کیا ہے، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا ہے کہ میرا نسب بنی ہاشم میں سے بھی سب سے زیادہ عالی ہے، سب سے پرفیکٹ ہے. ایک اور حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے سے، اور میرا نسب، میری نسل اور میری اولاد چلے گی جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اور ان کی نسل سے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ڈفرینٹ حدیثوں میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اہل بیت کے لوگ کون ہیں، اور یہاں پہ اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں کہ میری نسل، میرا حسب، مائی فیملی ٹری حضرت فاطمہ سے چلے گی، حضرت فاطمہ کی نسل میری نسل ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت والے دن ہر تعلق اور ہر نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے تعلق کے، کہ یہ تعلق اور رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا اور نفع بخش ثابت ہوگا.
جس طرح یہ حجۃ الوداع کی ہم نے حدیث پڑھی، اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ قرآن کو اور میری اہل بیت کو آپس میں جدا نہ کرنا، حتیٰ کہ روز قیامت حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس آئیں اور موجود ہوں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبول کی۔ اسی لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ میری اہل بیت سے جڑو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن ہے تا روز قیامت۔ اور قرآن سے جڑو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہے، اور یہ تا روز قیامت حوض کوثر تک میرے پاس یہ موجود رہے گی۔ جو بھی ان دو چیزوں سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اس کو کوئی چانس ملتا ہے کہ وہ بھی باقی رہے کسی لیول پہ۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں سے خالی ہیں، ان چیزوں کی محبت سے، ان چیزوں کی گائیڈنس سے، ان کے تعلق سے خالی ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ سے کسی بھی لیول پہ خالی ہیں، تو آپ کی بقا نہیں ہے۔ ہاؤ ول یو ریمین؟ سو ان آرڈر فار یو ٹو ریمین، ان آرڈر فار یو ٹو گیٹ بلیسنگس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلیسنگ ملے اللہ کا، لو ملے اللہ کا، تو آپ کو تعلق ڈیولپ کرنا پڑے گا قرآن سے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گارنٹی دی، ان کی دعا قبول کی کہ روز قیامت تک باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، ڈسٹروائے ہو جائے گا، قرآن کریم ڈسٹروائے نہیں ہوگا، اس سے کسی بھی لیول پہ جو تعلق رکھتا ہے، عمل کرنے والا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اہل بیت ہیں ان کا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوگا، اور اہل بیت بھی حوض کوثر پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو اگلی حدیث، ایک اور حدیث میں ایک اور موقع پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے بھی میری اولاد پر احسان کیا اور وہ اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو اس احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا۔ تو اگر میری فیملی کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ کسی بھی انسان نے کسی لیول پہ بھی کوئی اچھا سلوک کیا اور اس کو اس کا ریوارڈ نہیں ملا دنیا میں، تو روز قیامت میں اس کے احسان کا بدلہ اسے دوں گا۔ اور دیگر حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ محبت کی، ان کی مدد کی، ان کا ذکر کیا، ان کی شفاعت پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کریں گے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اٹ از امپورٹنٹ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نبی سے تو محبت رکھیں لیکن اس کے فیملی ممبر سے دشمنی رکھیں، اس کی اہل بیت سے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین سے دشمنی رکھیں۔ اور یہ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہو کہ ان کے جانے کے بعد امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ وی آل نو کہ امام حسین کو اور ان کی فیملی کو کربلا میں شہید کیا گیا، مسلمانوں نے ہی شہید کیا۔ تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہوئی ہوگی، اسی لیے وہ بار بار ان چیزوں پہ ایمفسائز کریں کہ میری فیملی کے بارے میں تم ڈرتے رہنا، ان پہ ظلم مت کرنا، ان کی جو مدد کرتا ہے ان کی انٹرسیشن، ان کی شفاعت میں کروں گا۔ اور ایک پروفٹ کی نسل کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے کہ آپ ایک پروفٹ کی نسل کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس پہ خوش ہوں گے؟ اوبویسلی اس پہ ناراض ہوں گے۔
تو ایک پہلے تو یہ کچھ حدیثیں تھیں اباؤٹ دا اہل بیت آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے تعلق جوڑنا، ان سے محبت کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور دوسری کچھ حدیثیں ہیں قرآن شریف کے بارے میں کہ قرآن سے تعلق پیدا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. تو ایک حدیث ہے، اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابن عباس، جب تم قرآن پڑھو تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور الفاظ اور حروف کو خوب واضح کر کے پڑھا کرو، اور اس کو ردی کھجور کے بکھیرنے کی طرح نہ بکھیر دیا کرو، اور نہ ہی اسے جلدی سے شیر گوئی کی طرح پڑھا کرو. اس کے عجائبات پر توقف کیا کرو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو، اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ صرف آخری سورت تک پہنچنے کا نہیں ہونا چاہیے کہ جلد ختم قرآن تک تم پہنچ جاؤ، بلکہ اس کو غور اور فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا کرو. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو اس کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہر لفظ کو صحیح اور خوبصورت طریقے سے پروناؤنس کیا کرو، اور اس کو ردی کھجوروں کی طرح پھینک نہ دیا کرو جلدی جلدی پڑھ کر، اور نہ ہی اس کو شعر گوئی کی طرح ایسے نہ پڑھا کرو جلدی جلدی جیسے کہ تم شعر بول رہے ہو. اور اس کے عجائبات، اس کی جو خاص میننگز ہیں، جو ہڈن مسٹریز ہیں، اس پہ رک کے غور و فکر کیا کرو، اس پہ سوچا کرو، تدبر کیا کرو، اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو. تم جب اس کو پڑھو گے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے اس پہ غور و فکر کر کے، تو تمہارے دل حرکت کریں گے، تمہارے دل اویکن ہوں گے، جاگیں گے، اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ آخری سورت تک پہنچنے کا نہیں ہونا چاہیے کہ جلدی سے قرآن ختم میں کر لوں. تو اس کو سوچ کے، ٹھہر ٹھہر کے، غور و فکر کے ساتھ، ریفلیکشن کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، بیکاز قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہڈن مسٹریز رکھی ہیں، وزڈم رکھی ہے، اور اولیاء کرام کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، اسپیشلی حضرت علی بن عثمان حجویری داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب جب ہم نے پڑھی، تو اس میں داتا صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ دا قرآن از اے ہڈن یونیورس، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں آپ انٹر کر رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے ہڈن ریلمز میں انٹر کر رہے ہو. اس ریلم کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی ہڈن مسٹریز ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی پروفٹس کا ذکر ہے تو ان کی بلیسنگز ہوں گی. تو اس لیے تمہیں غور سے اور سلولی آہستہ آہستہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ تم ایک کمپلیٹ طریقے سے اس ریلم کے اندر انٹر کرو اور اس کی بلیسنگ سے فائدہ لو، اور یہ بلیسنگز تم پہ ڈسینڈ ہوں، ان بلیسنگز کا اثر ہو تم پہ، تمہارے دل حرکت کریں، ابزارب کریں اس کی روشنی کو، اس کے نور کو، اس کے اندر جو بھی ہڈن مسٹریز ہیں، جو بھی اینجلک فریکوینسیز ہیں، جو بھی بلیسنگز اللہ نے چھپائی ہیں، چاہے وہ شفا کی بلیسنگز ہوں، چاہے کوئی اگر تم بیمار ہو تو تمہیں اس سے شفا ملے گی، کوئی بھی تمہارا مسئلہ ہے وہ سالو ہوگا، لیکن اس انرجی کے ساتھ، اس ریلم کے ساتھ، ان ورڈز کے ساتھ، اس ساؤنڈ کے ساتھ تم نے ایک سلو اور ایک خوبصورت طریقے سے اٹینشن کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا ہے، اس ریلم کو انٹر کرنا ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جلدی جلدی نہیں پڑھو، جلدی جلدی پڑھو گے تو تم نے ابزارب کیا تم نہیں ابزارب کر سکو گے اللہ تعالیٰ کی مرسی کو. حضرت علی سے ایک اور حدیث ہے قرآن شریف کے بارے میں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن حکیم پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال
اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس قرأت اور علم قرآن کی وجہ سے اس انسان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں بھی اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت علی سے روایت ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی قرآن کو خلوص کے ساتھ پڑھا یا اس کو حفظ کیا، قرآن کی حلال کردہ چیزوں اور حرام کردہ چیزوں کو ویسے ہی سمجھا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے اور اس سے جو علم حاصل کیا ہے اس کے ذریعے سے اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ، صرف یہ نہیں، یہ شخص جس نے قرآن سے اپنا ایک تعلق جوڑا ہے، اس سے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور پڑھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ الاؤنس دیں گے کہ تم اپنے خاندان کے کوئی بھی، اپنی فیملی کے 10 لوگوں کی تم شفاعت کر سکتے ہو، ان کو لے کے آؤ اور ان کی شفاعت ہوگی۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اگر ہم قرآن شریف سے رابطہ جوڑتے ہیں، اس سے نالج ایکوائر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہی ہیں خالی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ الاؤنس دیں گے کہ ہم اپنی فیملی میں سے 10 لوگوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکویسٹ کر سکیں۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ دوزخی بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کریں گے۔ کس کے ذریعے؟ اس شخص کے ذریعے جس نے قرآن کو پڑھا اور سیکھا اور اس پہ امپلیمنٹ کیا۔ اور اس سے ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع والی حدیث بھی حجۃ الوداع والی یاد دہانی کے لیے ہم اگر سوچیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ لوگ کیوں حوض کوثر پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے موجود؟ کیونکہ یہی لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ کیوں حوض کوثر پہ، جہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو یہ لوگ اس میں شامل ہوں گے اور یہ لوگ اور لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہوں گے شفاعت کے لیے، کیونکہ یہ لوگ خود قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کا نالج ان کے پاس ہے، اس کی نالج کو پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اگلی حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت بھی غور سے سنی تو یہ آیت اس کے لیے نور ہوگی۔ ایک اور حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نہیں، اس حدیث میں حضرت عائشہ بتا رہی ہیں رضی اللہ عنہا، وہ روایت کر رہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں، اگر ہمیں شفا چاہیے، اس کے لیے بھی آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ آپ کو کسی بھی لیول کی پرابلم ہے، بیماری ہے، تو آپ اپنی قرآن کی ریڈنگ یا قرآن کو سننا یا قرآن کے بارے میں نالج ایکوائر کرنا، اس کو انکریز کریں، ہمیں انکریز کرنا چاہیے ٹو فائنڈ سلوشنز فار آور پرابلمس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر آیت کے اندر اپنا نور رکھا ہے، جس طرح اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایک آیت کے اندر اپنا نور رکھا ہے، اور اگر ہم ہر ایک ایک آیت کو غور سے سنیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ چھپا ہوا نور اس کے اندر ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں کہہ رہے ہیں جس نے قرآن پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے بچے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ تو اس حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے قرآن پڑھنے سے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلے آپ کے والدین اور آپ کے فیملی ممبرز کو فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ بہتری چاہتے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اور اس سرکل کو انکریز کرتے جائیں، اپنے ملک کی، اپنے کمیونٹی کی، اپنے جس ایریا میں بھی آپ رہتے ہیں، تو آپ کے پڑھنے سے اور لوگوں پر بھی اس کی برکت ہوتی ہے۔ آپ کے پڑھنے سے آپ کے علاقے میں بھی اس کی برکت ہوتی ہے، اور اس کا ثواب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس تک بھی پہنچتا ہے چاہے وہ اس دنیا میں نہ بھی ہوں تو دس از دا بیسٹ گفٹ دیٹ یو کین گفٹ یور پیرنٹس، دیٹ یو کین گفٹ یور فیملی۔ بہترین تحفہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کی نالج ایکوائر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے اور اہل بیت سے جڑنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ جزاک اللہ۔ جی خواتین و حضرات، ابھی ہم حدیث مبارکہ سن رہے تھے۔ جیسے خواتین و حضرات پچھلے کچھ دنوں سے ایک پاز آیا، اور پاز کے بعد آج ہم دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں سیشن کو۔ تو سیرت طیبہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کرنے کا شرف ہم حاصل کر رہے تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ظاہری زندگی ہے اس کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آقا کی وہ زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آقا نے اعلان رسالت نہیں فرمایا، یہ پہلے 40 سال ہیں جب آقا مکہ میں موجود ہیں اور ٹریول بھی کرتے ہیں اپنے پروفیشنل کمٹمنٹس کے لیے، آپ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ سارا معاملہ ہے۔ 40 سال کی پہلی زندگی۔ آقا کی جو دوسرا حصہ ہے سیرت پاک کا، جب آپ اعلان رسالت فرماتے ہیں، غار حرا سے لے کر ہجرت مدینہ تک یہ دوسرا حصہ ہے۔ یہ کم و بیش 13 سال ہیں، اور ان 13 سالوں کے اندر 3 سال آغاز میں خفیہ تبلیغ کے ہیں، پھر اگلے 3 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام پبلک پریچنگ کرتے ہیں، اور پھر جو آخری 3 سال ہیں اس میں مکہ کی حدود سے نکل کر طائف اور ارد گرد علاقوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ مگر یہ جو 13 سالہ مکی دور ہے جس میں ہجرت حبشہ بھی، صحابہ کرام کو حبشہ بھیجا جاتا ہے، دیگر واقعات بھی ہیں، معراج پہ آقا تشریف لے کے جاتے ہیں، یہ 13 سال بائی اینڈ لارج بہت چیلنجز کے سال ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ تشریف لے کے آتے ہیں، تو مدینہ کے اندر پہلی اسلامک اسٹیٹ کو آپ قائم فرماتے ہیں، اور مدنی زندگی کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 6 سال مدینہ میں ٹل صلح حدیبیہ، چیلنجز ہیں، وارز ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اینیمیز ہیں، بدر، احد، خندق، یہ وارز ہیں جو لڑی گئی ہیں، جوئش کے ساتھ سکرمشز ہیں، وارز ہیں۔ 6 سے 8 یہ آقا کا مدنی دور کا دوسرا حصہ ہے، 6 ہجری سے 8 ہجری تک۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 سے 8 کے اندر ریلیٹیو کام ہے، کیونکہ مکنز کے ساتھ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی ہے، اب 2 سال جو ہے وار نہیں ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انٹرنیشنل مشنز، فارن مشنز بھیجے ہیں اور ایمپررز کو خط لکھا ہے، اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتی ہے، اور فتح مکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور 8 ہجری سے 11 ہجری جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے، تو یہ 3 سال ہیں کہ اب لوگ جو ہیں جوک در جوک ان ڈیلیگیشنز وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اسلام بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اور جیسے ہم نے لاسٹ سیٹنگ کے اندر بات کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ آئے تھے 8 ہجری میں، تو آپ کی تبلیغ کو کم و بیش 20-21 سال بیت چکے تھے۔ ان 20-21 سالوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً 10,000 میل اڈلٹ صحابہ تھے جو ان کے لیے لڑنے کو تیار تھے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو یہ پاپولیشن جو ہے 12,000 ہو جاتی ہے میلز کی، اگر ہم خاص طور پہ بات کریں۔ لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد جب آقا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آخری حج کرتے ہیں، جیسے کہ آج ہم دیکھیں گے، تو یہ تعداد 1,24,000 اور کچھ روایات میں 1,44,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی یہ جو لاسٹ 3 ایئرز ہیں، ان میں ملٹیپلیکیشن افیکٹ کے ساتھ لوگ اسلام لائے ہیں، اور یہ ایک نیا چیلنج تھا، کیونکہ یہ جو نئے مسلمان ہیں ان کا اس درجے کا تزکیہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کا کیا تھا اوور دا ایئرز، وہ صحبت جو باقیوں کو نصیب ہوئی تھی وہ شاید ان کو نصیب نہیں ہوگی اب، تو کم وقت میں ان کا تزکیہ کرنا اب یہ چیلنج تھا۔ تو اب کمیونٹی ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ 9 ہجری میں ڈیلیگیشنز آ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائیلاگ کرتے تھے، اور ڈائیلاگ کا کوئی نتیجہ نکلتا تھا۔ اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی کہ کرسچن ڈیلیگیشن نجران سے آیا تھا جنہوں نے مباہلہ کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ ناکام رہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، اور دیگر بھی جو قبائل تھے جب وہ آتے تھے تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پیش کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کو اللہ کی ٹرمز اور کنڈیشنز پیش کرتے تھے۔ تو اب یہ جو تبلیغ ہو رہی ہے یہ ڈائیلاگ اورینٹڈ ہے، اس میں کنورزیشنز ہیں، اس میں دلائل ہیں، اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زبان مبارکہ ہے، جو آپ دلائل اور جو آرگومنٹس اور جو کنورزیشنز کر رہے ہیں، اس کا معجزہ یہ ہے کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس نئی کمیونٹی کو جو اتنی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہے، اب ان کے ایریاز کے اندر صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے، صحابہ تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو دین کے مسائل سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہیومنلی دس از ناٹ پاسبل، the sheer number, the sheer mass is huge۔ تو اب صحابہ کی ڈیوٹیز لگ رہی ہیں، ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم 10 ہجری میں اب آ جاتے ہیں، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ظاہری زندگی کا آخری سال ہے، اور 11 ہجری میں آپ کا وصال ہے ربیع الاول میں۔ تو 10 ہجری میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف صحابہ کو مختلف جگہوں پر بھیج رہے ہیں۔ آپ نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، اور پھر اس کے بعد جناب علی بن ابی طالب کو بھی یمن بھیجا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے کہا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ تو اب یہ جو صحابہ کو ڈپیوٹ کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے، ان کو گورنر بنا کے، ان کو ججز بنا کے، تو حضرت معاذ بڑے آقا کے لاڈلے صحابیوں میں سے ان کا ذکر ہے۔ تو معاذ بن جبل کو جب بھیجا ہے تو ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شاید اب ہماری ملاقات نہ ہو، اور جب اگلی دفعہ تم واپس آؤ گے تو شاید میری اس مسجد اور میرے روضے کے پاس سے تم گزرو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ دیدہ ہوئے، مگر حکم سرکار دو عالم کے مطابق آپ یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دنیاوی طور پہ بظاہر ابھی تک اس مکہ کا حج نہیں کیا ہوا. اور حج اسلامی عبادات میں جو 5 بڑی عبادات ہیں جن کو ہم دین کے ستون بھی کہتے ہیں، دین کے ارکان کہتے ہیں، حج ان میں سے ایک ہے. یعنی ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم دین میں داخل ہوتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پھر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر ہم حج کرتے ہیں. دیز آر دا 5 ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف اے مسلم، اور ان کو علماء ارکان اسلام کے کہتے ہیں، دا پرائم کارڈینل پلرز آف اسلام. یعنی یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو ایک نان مسلم سے ڈسٹنگوش کرتی ہیں. جس کے پاس سرمایہ ہو اور وہ حج نہ کرے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، یعنی پھر اس کا مسلمان ہونا تو امٹیریل ہے. یعنی آپ کے پاس ریسورسز تھے لیکن آپ نے اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا تو اس پہ بڑی وعید ہے. لیکن ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پہ اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا ہوا، ظاہری طور پہ، کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ تھے. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ فتح مکہ جب ہوئی تو فتح مکہ کے بعد اگلے سال حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، پیچھے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو بھیجا، کیونکہ ابھی تک قریش کے اندر اور ارد گرد کے قبائل کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو پرانی روایات کے مطابق حج کر رہے تھے. تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی کا وہاں پر بھیجنا اور حضرت علی کا سورہ توبہ کی آیات کا تلاوت کرنا وہ ٹرانزیشن تھی کہ اب حج جو ہے وہ سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو ولگر ریچولز کی کنٹامینیشن ہو گئی ہے حج کی، حج اب اس زمانہ جاہلیت کے پرنسپلز پر نہیں ہوگا. تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی نے وہ کام کیا ہے کہ جب سرکار دو عالم اب آئیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ایک کلیرٹی اور ایک کلینزنگ والا معاملہ، یعنی وہاں پر ولگر ریچولز نہ ہو رہی ہوں اور لوگ جو ہیں جو زمانہ جاہلیت کے طور طریقے کر رہے تھے ان سے ان کو دور کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلے سال حج پر جانا اور حضرت علی کا ان کے پیچھے آنا وہ خدا کی طرف سے ایک پلاننگ ہے، وہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے کہ آقا جب مکے میں آئے تو یہ حج اس پرنسپل پر ریسٹور ہو جس پرنسپل پر جناب ابراہیم علیہ السلام حج کیا کرتے تھے. تو 9 ذی الحج کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، 9 ہجری کے ذی الحج کو، اور اب یہ 10 ہجری کا ذی الحج ہے کہ اب آقا خود آئے ہیں حج کرنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پہلے کہ آقا کے ہم حج کے سفر کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے فرمائے ہیں اپنی زندگی میں، اور یہ ایک پہلا اور آخری حج ہے. جو پہلا عمرہ آپ نے فرمایا وہ تب تھا جب آپ حدیبیہ ٹریٹی کرنے کے لیے آ رہے تھے. وہ عمرہ ہوا تو نہیں لیکن اس کو اصطلاحاً یہی کہتے ہیں کہ آپ نے عمرہ فرمایا، کیونکہ کفار نے آپ کو روک دیا، قریش مکہ نے آپ کو مکہ جانے نہیں دیا، مگر دیٹ واز ہز فرسٹ نیت فار عمرہ، اور یہ 6 ہجری میں ہوا. اور اگلے سال آپ نے اس عمرے کی قضا ادا کی، آپ ایکچولی مکہ میں تشریف لے کے گئے اور عمرہ آپ نے ادا کیا، تو وہ آپ کا 2nd عمرہ تھا. اور جب فتح مکہ ہوئی ہے دیٹ ڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان ساتوں میں احرام کی حالت میں مکہ میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ نے ان کو اجازت دی تھی چند ساعتوں کے لیے، جیسے آقا نے اپنے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا. لیکن جب آپ نے مکہ کو فتح کیا پھر آپ حنین کی وار پہ گئے، حنین کے بعد طائف گئے، اور پھر آپ جارانہ سے واپس اب جب آئے ہیں مکہ تو آپ نے عمرہ کیا، تو یہ آپ کا 3rd عمرہ تھا. اور اب جب آپ نکلیں گے مدینے سے حج کے لیے تو آپ پہلے عمرہ فرمائیں گے، یہ آپ کا 4تھ عمرہ ہوگا. اور یوں آقا نے 4 عمرے اور 1 حج جو ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ادا فرمایا. تو وہ کہتے ہیں کہ ذیقعد میں 4 دن رہ گئے تھے، ذیقعد ختم ہو رہا تھا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے حج کی نیت کر کے آپ مدینے سے نکلے ہیں. لیکن کیونکہ اس دور میں سفر لمبے ہوتے تھے تو آف کورس آقا نے ابھی احرام نہیں باندھا لیکن نیت فرما لی ہے. اور جتنے ٹرائبز ہیں ان دا مین ٹائم صحابہ کے ذریعے ان کو اطلاع دے دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہے. تو تمام لوگ میلز اینڈ فیمیلز جتنے لوگ ہیں عربیہ کے
ان کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ آقا کے ساتھ حج کریں اور آقا کو دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کیسے فرما رہے ہیں، اور پھر ان پرنسپلز کے اوپر جو ہے وہ حج ہوا کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے 4 دن رہ گئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری فرمائی، اور جیسے کہ میں آپ پہلے عرض کیا کہ ابھی احرام نہیں باندھا، تو آپ نے بالوں کو سنوارا، تیل لگایا، تہمد اپنا خاص پہنا، چادر اوڑھی، اور قربانی کے جانور جو تھے وہ آپ نے مدینے سے ان کو ساتھ لیا، اور ظہر کے بعد آپ نے کوچ فرمایا، اور عصر سے پہلے یہ مقام ہے ذوالحلیفہ، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں عصر کی آپ نے نماز ادا کی، یہ 2 رکعت نماز پڑھی، قصر نماز جسے ہم کہتے ہیں۔ رات بھر آقا وہیں پر تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب صبح اپنے کمپینینز کے ساتھ ذوالحلیفہ پہنچے ہیں۔ ذوالحلیفہ آپ نے رات میں قیام کیا ہے، صبح اٹھے ہیں تو کہا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے، خبر دی گئی ہے، وہی آئی ہے، بتانے والے نے بتایا ہے کہ کوئی اینجل یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ یہ سیکرڈ وادی ہے جدھر ہم قیام کر رہے ہیں، اور یہاں پر مجھے نماز پڑھنے کا کہا گیا، اور کہا گیا ہے کہ حج میں عمرہ ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں ملا کے بھی کیے جا سکتے ہیں، جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو جس طرح ابھی بات آگے ہم جائیں گے تو اور کلیئرٹی ہوگی۔ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک وادی یعنی ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز سے پہلے احرام کے لیے غسل کیا۔ اب آپ احرام باندھنے لگے ہیں، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی یعنی احرام باندھنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں، احرام باندھنے سے پہلے، کیونکہ احرام کے بعد تو پابندیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، آپ کے زلفوں مبارک پر، آپ کی داڑھی مبارک کے اوپر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی، اور پھر اپنا غسل فرمایا، اور پھر آپ نے نیت کی، اور مصلی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنے کی نیت کی۔ یہ اب فقہ کا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں، کہ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھ سکتے ہیں، کہ پہلے آپ عمرہ ادا کریں گے اور پھر احرام نہیں چھوڑیں گے اور اسی میں آپ حج کر لیں گے، یعنی ایک ہی احرام سے آپ دونوں عمرے اور حج کو کر سکتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حج کے دنوں میں، ابھی حج دور ہے لیکن آپ گئے، آپ نے عمرہ کیا اور آپ نے احرام اتار دیا، اور پھر حج کے قریب دوبارہ احرام باندھا، تو اس میں آسانی رہتی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ احرام اتنے دنوں میں احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے اور حج دونوں کا احرام اکٹھے باندھا، اور پھر آپ نے صدائے لبیک بلند کی، لبیک اللہم لبیک۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر تشریف لائے، اور دوبارہ آپ نے صدائے لبیک بلند کی، اور پھر اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے، تو وہاں پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدائے لبیک بلند کی۔ تو اب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام ذوالحلیفہ کے مقام پر باندھا ہے، اور جیسے ہی آپ نے احرام باندھا ہے، جب آپ اپنے خیمے سے جیسے امیجن ہم کر سکتے ہیں کہ باہر تشریف لا رہے ہوں گے، تو صدائے لبیک بلند کر رہے ہیں، اپنی سواری قصوہ پر سوار ہوئے ہیں، پھر آپ نے صدائے لبیک بلند کی ہے، اور پھر جب آپ کی سواری قصوہ میدان میں نکلی ہے، آگے گئی ہے، تو آقا جو ہیں صدائے لبیک پھر بلند کرتے ہیں، اور یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر یہ سفر جاری رہا۔ It took him almost 7 to 8 days۔ تو سرکار دو عالم ذوالحلیفہ سے جب نکلے ہیں،
تو آپ کو 7 دن لگے ہیں. ذوالحلیفہ تو پہلے دن ہی پہنچ گئے تھے مدینے سے جب باہر نکلے ہیں. تو اٹ ٹک ہم 8 days فرام مدینہ اینڈ 7 days فرام ذوالحلیفہ. آپ جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو یہ سنڈے تھا 4 ذی الحج 10 ہجری. تو راستے میں آپ نے 8 days اور 8 nights سفر کرتے ہوئے گزارے اور مسجد حرام آپ پہنچے. اور جیسا کہ پروٹوکول ہے مکے کا کہ مکے میں بغیر احرام کے تو آپ داخل نہیں ہو سکتے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام پہن کر اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، یعنی عمرے کے آپ نے جو ایلیمنٹس تھے ان کو پورا کیا، ارکان عمرہ کو ادا کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی. اور جب آپ کا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر چکے تو آپ نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھتا ہوں. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے جانور تھے، تو کچھ صحابہ کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے. ہوتا ہے نا، آپ جب قربانی کے جانور اس دور میں مدینے سے ہی لے کے آ رہے تھے، اور کچھ صحابہ نے سوچا ہوگا کہ ہم مکہ میں ہی قربانی کے جانوروں کو ارینج کر لیں گے یا جو بھی معاملہ ہوگا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں، جو قربانی کے جانور لے کر نہیں آئے، وہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں، کیونکہ یہ 4 ذی الحج ہے، ابھی 3-4 دن اور لگیں گے دوبارہ حج کا احرام یعنی باندھنے میں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جن صحابہ کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ اپنا احرام کھول دیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 100 قربانی کے جانور لے کے آئے تھے، اپنے یعنی لیے اپنی طرف سے، جو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے قربان کرنے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احرام نہیں کھولا. اب جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم تو یہی دے رہے ہیں کہ جن کے پاس جانور نہیں ہیں قربانی کے وہ احرام کھول سکتے ہیں، اجازت ہے، ابھی 4 ذی الحج ہے، ابھی ٹائم ہے. اور یہ اجازت کیوں دے رہے ہیں آقا؟ لطف کر رہے ہیں، مرسی کر رہے ہیں، کیونکہ احرام کی پابندی ہیں. تو آقا نے کہا جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں، جو مدینے سے نہیں لائے، وہ احرام کھول سکتے ہیں ابھی، اور خود نہیں کھولا. تو اب صحابہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفیکشن میں فالو کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود احرام نہیں کھول رہے تو ہم کیوں کھولیں. ہم بھی پھر ان کو ذرا تردد ہوا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو فہم پاک تھا وہ بات کو سمجھا انہوں نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا میرے صحابیوں، کیونکہ اگر میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا تو میں بھی اب احرام کھول دیتا اور پھر حج کا نیا احرام باندھتا، لیکن کیونکہ میں قربانی کے جانور لے کے آیا ہوں تو اس لیے میں پابند ہوں، لیکن تم پر یہ پابندی نہیں ہے تو تم کھول دو. تو پھر صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد پر اور اس تاکید مزید پر، یہ جو ان کو ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی، تو انہوں نے پھر احرام کھول دیا. اور پھر حج کا آف کورس حج کے دن جیسے آئیں گے تو دوبارہ انہوں نے احرام باندھا. اب یہ سیرت ابن ہشام میں ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو شاید میری نظر میں تو پہلے نہیں تھا، لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہوا تھا. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی کو بھیجا وہاں پہ یمن میں، اور حضرت علی کو پھر نجران میں بھی جیسے بھیجا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے جب بھیجا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آئی ایم ینگ، میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا، تو آپ جہاں بھیج رہے ہیں یہ لوگ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب پر ہاتھ پھیر کر دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، اس کے قلب کو نور سے روشن کر، اس کو ہدایت دے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ اس دن سے مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں مسئلہ نہیں ہوا. تو اب حضرت علی المرتضیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں یمن سے، آقا کے حکم پر یمن گئے ہیں، اب یمن سے آ رہے ہیں، اور بی بی فاطمہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں آلریڈی. اب حضرت علی جب آ رہے ہیں تو 2 واقعات بڑے انٹرسٹنگ ہیں یہاں پر. جو پہلا واقعہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جب بی بی فاطمہ کو دیکھا تو بی بی فاطمہ حالت احرام میں نہیں تھی. تو حضرت علی نے کہا اے رسول خدا کی صاحبزادی، آپ نے آپ حالت احرام میں کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا
کہ جو مدینے سے قربانی کے جانور لے کر نہیں آئے وہ اب احرام اتار سکتے ہیں اور پھر حج کا احرام دوبارہ اس میں وہ چلے جائیں گے۔ اب حضرت علی یہ سن کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے ان کو یمن کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا، اور سرکار دو عالم نے حضرت علی کو کہا کہ علی جا کر طواف کرو، عمرہ کرو، اور پھر جا کر احرام کھول دو۔ تو حضرت علی جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب یمن سے چلا تھا تو میں نے یہ نیت کی تھی، اے اللہ میں وہ احرام باندھتا ہوں جو تیرے نبی اور تیرے عبد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ میں اس احرام کو باندھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ جس نیت سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باندھ کر آ رہے ہیں، میں نے تو یہ نیت کی تھی۔ تو پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تمہارے پاس قربانی کے جانور ہیں؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کا جانور تو نہیں ہے۔ حضرت علی تو درویش تھے نا، دنیاوی طور پہ بھی وہ ایک فقر کا معاملہ تھا اہل بیت پر، تو کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے۔ لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تجھے میں اپنی قربانی کے جانوروں میں شریک کرتا ہوں، جو میں قربان کروں گا تو بھی اس میں شامل ہوگا میری ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ علی ٹھیک ہے تم بھی اسی احرام میں رہو جس میں میں ہوں۔ تو پھر حضرت علی اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جس طرح سرکار دو عالم کی حالت احرام تھی، علی المرتضیٰ بھی اسی حالت احرام میں رہے۔ یہ سیرت ابن ہشام جو سیرت کا ارلیسٹ سورس ہے، جو ابن اسحاق سے لیتا ہے، دیز آر دی ارلیسٹ سورسز آف سیرہ۔ ایک 149 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، دوسرے 218 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی آج سے یہ 1200 سال 1250 سال پہلے کی روایت ہے جو اس وقت پڑھی ہے کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس نیت کے ساتھ آیا ہوں جس نیت پر آپ ہیں۔ تو کہا قربانی کا جانور بھی لایا علی؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے جانوروں میں حضرت علی کو شامل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یہ واقعہ بڑا اہم ہے کیونکہ حضرت علی کو یمن کی جانب قاضی اور گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک آرمی بھی تھی، لشکر تھا آپ کا۔ تو حضرت علی اپنے لشکر کو پیچھے چھوڑ کر جلدی میں آئے تھے مکہ کہ میں ڈیٹ مس نہ کر دوں، اور انہوں نے اپنے ایک سبارڈینیٹ کو اپنا قائم مقام بنایا تھا کہ تم پیچھے آ جانا، اور وہ لوگ بھی آ گئے۔ اب وہ لوگ جب مکہ آتے ہیں تو حضرت علی انہیں دیکھ رہے ہیں، تو ایک مہنگا کپڑا تھا جو کہ بیت المال کے اندر تھا۔ وہ جو لوگ ہیں جو حضرت علی کے ساتھ آئے ہیں، وہ جو آرمی آئی ہے، ان کا جو اب لیڈر ہے اس نے اس کپڑے کو لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ آپ اپنی ٹربنز بنا لیں، اور وہ بڑا مہنگا کپڑا ہے۔ تو اب حضرت علی جب اپنے لشکر کو دیکھتے ہیں جو پیچھے آ کر شامل ہوا ہے، تو حضرت علی کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمارے وہ جو بیت المال میں سے تھا ہم نے لے لیا ہے، اور ہم نے اس لیے اس کو باندھا ہے یا اوڑا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم یمن والے ہیں، ہم حضرت علی کی آرمی والے ہیں، تو ان کو سب کو پتہ چلے، ہم ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہم نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت علی سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا یہ سارا کپڑا جمع کرو۔ وہ سارا کپڑا جمع کیا گیا، اور اس سارے کپڑے انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دیکھیں یہ سارا کپڑا واپس کرو۔ وہ کپڑا واپس کیا گیا، وہ جمع کیا گیا۔ اب وہ جو صحابہ حضرت علی کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ ناراض ہوئے کہ علی کپڑے کے اوپر ہم سے سختی کرتا ہے، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ تو ان میں سے کسی نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی۔ یہ سیرت ابن ہشام میں، اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ واقعہ ہے کہ حضرت علی آئے ہیں اور پیچھے ان کی آرمی آئی اور آپ نے کپڑا ان سے واپس لیا ہے جو کہ حکومت کا کپڑا تھا۔ تو وہ لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا حضور سے کہا کہ حضرت علی کے برتاؤ کے اوپر شکایت کی کہ یہ دیکھیں انہوں نے سختی کی ہے، کپڑا ہی تھا ہم نے تو اوڑا ہی تھا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو علی کی شکایت تم نہ کرو، علی کی شکایت تم نہ کرو، علی خدا کے معاملے میں بہت مضبوط ہے، اور اس کی شکایت کرنا، اس کی شکایت
کی جانا، یہ شکایت کی جانے کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، علی کی شکایت تم نہ کرو، علی خدا کے معاملے میں بہت مضبوط ہے اور قابل شکایت نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کرٹیسائز کرو۔ جیسے آج بھی آغاز میں ایک جگہ بات ہوئی تو حضرت علی کو تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کیا تھا ٹو دا مائکرو سیکنڈ، وہ تو اس درجے پر سنت رسالت مآب کے پیروی فرماتے تھے۔ تو جب حجۃ الوداع کے موقع پر یہ شکایت ہوئی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کی شکایت نہ کرو، علی اللہ کے معاملے میں مضبوط ہے، علی اللہ کے راستے سے ادھر ادھر نہیں ڈگمگاتا اور قابل شکایت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کرتا ہی نہیں ہے کہ تم لوگ اس میں سے کچھ ہیر پھیر دیکھو، نعوذ باللہ۔ تو یہ حضرت علی اب آئے ہیں اور یہ بھی شامل ہو گئے حجۃ الوداع کے اندر جو صحابہ کرام تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کو حج کے احکامات وغیرہ سکھانے شروع کیے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ 2 یا 3 خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک خطبہ تو حج کے دن جو ہے وہ دیا ہے، جو 9 ذی الحج ہے۔ ایک خطبہ آپ نے 10 ذی الحج کو دیا ہے، جو یوم نحر کہلاتا ہے، قربانی کا دن، عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں۔ تو حج تو یہ 3-4 دن کا پروسیس ہے نا، جو پورے اس کے ایلیمنٹس ہیں، لیکن ایک 9 ذی الحج جو ہے حج کا رکن اعظم، جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ عرفات کے اندر موجود ہیں، تو وہ سب سے امپورٹنٹ حج کا رکن ہے، مگر حج کے دیگر ارکان بھی ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ہے 9 ذی الحج کو، ایک خطبہ دیا ہے آپ نے 10 ذی الحج کو، اور پھر ایسی ہی روایات ہیں کہ آپ نے 11 کو یا 13 کو یا 15 ذی الحج کو بھی آپ نے اس طرح سے خطبات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ان میں سے یہ ابن اسحاق کی جو روایت ہے، جو ابن ہشام لے کے آئے ہیں، اس میں سے ہم خطبہ حجۃ الوداع سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ ابن ہشام لکھ رہے ہیں کہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں کو مناسک حج یعنی حج کے طریقے اور قاعدے بتلائے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حج کے رولز اور ریگولیشنز بتائے۔ اب حج کے ایلیمنٹس کے لیے مناسک کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ مناسک کا سنگولر ہے منسک، مناسک حج، دی ایلیمنٹس آف حج، اور مناسک کا لٹرل مطلب ہے پاک کرنے والی، طاہر کرنے والی، کلینز کرنے والی۔ یعنی حج کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ انسان کو پاک کرتے ہیں، کلینز کرتے ہیں، طاہر کرتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں مناسک حج۔ تو آقا نے مناسک حج سکھائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ پڑھا، بہت سے احکامات امت کے واسطے بیان فرمائے۔ چنانچہ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو، شاید کہ آئندہ میں تم سے اس جگہ کبھی ملاقات نہ کروں۔ اے لوگو تمہارا خون اور تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی خون، تم کسی کو مرڈر نہیں کر سکتے، تکلیف نہیں کر سکتے، انسانی جان سیکرڈ ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے کہ تم کسی کو تکلیف دو بلا وجہ۔ تمہارا مال کا جو اونر ہے دوسرا اس سے ہتھیا نہیں سکتا، مال بھی سیکرڈ ہے، اگر کوئی اس کو اون کر رہا ہے تو دوسرا اس سے ہتھیا نہیں سکتا، ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اے لوگو تمہارا خون اور تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو۔ ویسے ہی حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے کہ آج کا دن سیکرڈ ہے، آج کا دن ویسے ہی بہت سیکرڈ ہے، اور وہ ساتیں اس لیے اور بھی زیادہ سیکرڈ تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر موجود ہے، اور مہینہ زکوٰۃ کا اسلام سے، ذی الحج کا اسلام سے پہلے بھی سیکرڈ تھا۔ تو آقا کہہ رہے ہیں جیسے یہ سیکرڈ ہے، ان کو سمجھانے کے لیے، جیسے آج کی یہ گھڑیاں سیکرڈ ہیں، بالکل ایسے لوگوں کی جان اور مال سیکرڈ ہے۔ اور بے شک
تم اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، اور میں سب باتیں تم کو بتا چکا ہوں۔ پس جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس کو امانت ادا کر دے۔ اور رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، خدا نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور میں عباس بن عبد المطلب کا سود بھی معاف کرتا ہوں۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، اللہ تم سے سوال کرے گا، اور پھر پہلا جو حکم عطا کیا وہ کیا تھا کہ جس کے پاس کسی کی امانت ہے وہ اس کو امانت واپس کرے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ سود حرام ہے۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے پرانے وقتوں میں، یہ جیسے چیزیں دی جاتی ہیں، بوروڈ منی، بوروئنگ اور لینڈنگ، یہ سود پہ ہوتی تھی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے خاندان سے کیا، کہ اگر عباس بن عبد المطلب نے تمہیں قرضہ دیا ہو اور وہ تم سے سود مانگے تو میں اس کا سود معاف کر رہا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب تم سے سود کا تقاضا نہیں کر سکتا، اور تم بھی نہیں کر سکتے کسی سے۔ دس از فاربڈن۔ تو اپنے گھر سے شروعات کی۔ سود حرام ہے، اور سب سے پہلے کس کا سود معاف کرتا ہوں؟ عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں، کہ آج سے عباس بن عبد المطلب تم لوگوں سے سود مانگنے کا مجاز نہیں ہوگا، کہ میں نے کل تمہیں پیسہ دیا تھا تو اس پہ اتنا پیسہ میرا پرنسپل ہے، اتنا انٹرسٹ ہے، واپس کرو۔ نہیں، پرنسپل مانگ سکتا ہے، انٹرسٹ نہیں مانگ سکتا۔ اب ختم کر دیا میں نے۔ اور فرمایا جس قدر خون زمانہ جاہلیت کے تھے سب معاف ہیں۔ جو قتل و غارت گری تم نے میرے آنے سے پہلے، میری اعلان نبوت سے پہلے کیے ہیں، ان کا معاملہ ختم کر دیا، اللہ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔ اب تم ایک دوسرے سے اس لیے نہیں جھگڑو گے کہ اس نے مجھے یا اس کے والد نے مجھے پہلے قتل کیا تھا، نہیں، وہ ختم ہو گیا، زیرو۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف کرتا ہوں، اور جو سب سے پہلا قتل معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے، جس کو بنی حذیل نے قتل کیا تھا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک چھوٹے انفنٹ کو قتل کیا گیا تھا، تو پروفٹ نے کہا میں اس قتل کو معاف کرتا ہوں، اور کوئی اس کا تقاضا نہیں کرتا بلڈ منی کا یا لڑائی جھگڑے کا۔ سب لوگ جن کے کوئی زمانہ جاہلیت میں قتل ہوئے ہوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ آج سے یو ہیو ٹو ٹرن اے نیو پیج ان اے ویری لٹرل سینس، جو پیچھے ہو چکا ختم۔ تو جاہلیت کے قتل معاف کرنے کی میں خود ابتدا کرتا ہوں، کہ میرے ہم لوگوں کے جو ناحق قتل کیے گئے ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم معاف کرتے ہیں آج۔ اور فرمایا اے لوگو، اس تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستش کیے جانے سے نا امید ہو گیا ہے، یعنی ملک عرب میں کبھی اس کی پرستش نہ ہوگی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیٹن جو ہے آج اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ عربیہ کے اندر اب اس کی دوبارہ حکومت قائم نہیں ہوگی، اب یہاں پہ آئیڈالٹری نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ دوسری چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ راضی ہو گیا ہے جن کو تم بڑے گناہوں میں شمار نہیں کیا کرو گے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان کی ویسے تو ورشپ تم لوگ نہیں کرو گے اور عربیہ میں اس کی ورشپ نہیں ہوگی، لیکن تم لوگ چھوٹے گناہ کیا کرو گے جس سے وہ خوش ہوا کرے گا، اور تم اس کو بڑا سمجھا نہیں کرو گے۔ یعنی ایسی باتیں، ایسے سینس تم لوگوں سے کمٹ ہوں گے جن سے سیٹن خوش ہوگا، لیکن تم لوگ ان کو بڑا نہیں سمجھا کرو گے۔ لیکن آقا کی اس بات میں نصیحت ہے کہ وہ چھوٹے گناہ بھی نہیں کرنے جس سے سیٹن خوش ہو۔ فرمایا پس تم کو اپنے دین کی حفاظت شیطان سے لازم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نسئی نامی بدعت جو کفاروں نے ایجاد کی تھی، یہ کفر کی زیادتی میں شمار ہے، یعنی حرام مہینوں کو حلال کے بدلے میں اور حلال مہینوں کو حرام کر لینا۔
خدا نے ہمیشہ سے 12 مہینے رکھے ہیں، جن میں سے 4 حرام ہیں، 3 پے در پے یعنی ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور 1 رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی کیا نصیحت فرمائی کہ نسائی نامی بدت، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے اندر ابراہمک فیتھ میں 4 سیکرڈ منتھس تھے جن میں وہ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سیکرڈ منتھس ہیں اور ان میں وار نہیں ہو سکتی، جن میں ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اب وہ کرتے یہ تھے کہ انہوں نے ایک انوویشن کی ہوئی تھی کہ وہ کیلنڈر کو مینیپولیٹ کرتے تھے، یعنی محرم آنے والا ہے تو کہتے تھے یہ محرم کو 1 مہینہ ہم آگے کر دیتے ہیں، یعنی اس مہینے کو ابھی ہم سفر کہہ دیتے ہیں اور وہ محرم کو اگلے مہینے ہم کر لیں گے، یعنی اگر اس میں وار ہو رہی ہے یا ہم 2 نمبری کر رہے ہیں تو اس مہینے کو ہم سفر کہہ دیتے ہیں، محرم ریپلیس ہو گیا اگلے مہینے سے۔ تو وہ ٹائم کے اندر بھی کرپشن کرتے تھے، اور اس کے بائی دا وے مسٹیکل معنی بھی ہیں اس بات کے جو ہمارا شاید سکوپ نہیں ہے، مگر جو سامنے کے معنی ہے کہ ٹائم کی جو انٹرفیئرنس وہ کرتے تھے کہ سیکرڈ منتھس کو خود تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ رجب جو ہے، رجب سیکرڈ ہے، اچھا اس بار رجب شعبان کی جگہ آ جائے گا اور اس وقت شعبان چل رہا ہے تو ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، وارس کر لیتے ہیں اپنی کمپلیٹ، یا چوری چکاری کر لیتے ہیں، رجب تو اگلا مہینہ ہے، یعنی دے وڈ چینج منتھس۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ اپنے سرمن میں، خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ جو ٹائم کو تبدیل کرنے کی بدت تھی، انوویشن تھی، اور سیکرڈ منتھس کے اندر یہ جو قتل و غارت گری کرتے تھے، ٹائم تو 12 مہینے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ ایسی سائیکل چلے گا جیسے ہے، آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ اگر ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب آ گیا ہے تو وہ آ گیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رجب اگلا مہینہ ہوگا اور یہ اب شعبان ہے۔ تو یہ بدت کو بھی آقا نے حرام قرار دیا اور کہا اے لوگو، تمہارا تمہاری عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ کسی سے زنا نہ کریں اور کوئی فحش بات نہ کریں۔ اگر وہ فحش باتوں سے باز رہیں تو ان کا کھانا کپڑا حسب حیثیت تمہارے ذمے ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، وہ تمہاری مددگار ہیں، اپنے واسطے کچھ اختیار نہیں رکھتی، تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے۔ پس اے لوگو، میرے ان احکامات کو خوب سمجھو۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی کلاز عطا کی ہے وہ ویمن رائٹس کے بارے میں ہے، اور میلز کو خاص طور پر سینسٹائز کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹورڈز دیئر ڈیوٹی، کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے ویمن کی طرف۔ اور کیا کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم، کیا فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، وہ تمہاری مددگار ہیں، دے آر یور پارٹنرز، اور اپنے واسطے کچھ اختیار نہیں رکھتی، وہ تو تمہارے گھر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئی ہیں، انہوں نے تو اپنا سب کچھ گیو اپ کر دیا، اپنا تو اختیار ہے ہی نہیں، بے اختیار ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال کیا ہے ایک امانت کے ساتھ، تم نے اللہ کے کلام کے ساتھ ان کو اپنا پارٹنر بنایا ہے، اور ان احکامات کو خوب سمجھو، آقا نے ایمفسائز فرمایا یہاں پر۔ اور پھر فرمایا میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا دوبارہ سے پریسیڈنٹ پیش کیا کہ اگر تم اللہ کی کتاب اور میری سنت سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا اے لوگو، میری ان باتوں کو سنو اور خوب سمجھ لو اور جان لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یونیورسل برادرہڈ ڈکلیئر کی ہے، اور آج اس برادرہڈ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ آج عرب و عجم اور جغرافک اور نیشنل ایتھنک لائنز کے پر جو ڈویژنز ہیں ہماری، جو ذات پات کے along ہماری ڈویژنز ہیں، انہوں نے اسلامک مسلم امہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور پھر ہمارے جو لبرل سیکولر دوست ہیں وہ ہم پر ہنستے ہیں، دیگر قومیں ہم پر ہنستی ہیں کہ تم لوگ تو ایکوالٹی کی، برادرہڈ کی بات کرتے ہو، لیکن تم جا کے حجاز کے اندر نہ تمہاری کوئی حقوق ہیں، نہ تمہارے مصر میں کوئی تمہیں مانتا ہے، نہ کوئی شام میں تمہیں مانتا ہے۔ تو آقا کی سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق ہمیں یونیورسل برادرہڈ پر واپس آنا پڑے گا۔ یہ اپنی نیشنل ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کو سیکنڈری سمجھنا ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا میری ان باتوں کو خوب سمجھ لو اور جان لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پس مسلمان کے مال میں سے دوسرے مسلمان کو کوئی چیز لینی حلال نہیں سوائے اس چیز کے جو وہ اپنی خوشی سے بخش دے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو اونرشپ کا رائٹ ہے، جب کسی انسان کے پاس کوئی مال یا ویلتھ ہوتی ہے جو اس کا رائٹ ہے، اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے کے مال میں سے کچھ نہیں لینا سوائے اس کے جو وہ تمہیں گفٹ کر دے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ، کیا میں نے تیرے احکامات بندوں کو پہنچا دیے؟ سب حاضرین نے عرض کیا حضور ہاں بے شک آپ نے احکام الہی ہم کو پہنچا دیے۔ حضور نے فرمایا الہ العالمین تو بھی گواہ ہو جا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد کیا، اور اس خطبہ ارشاد کرنے کے بعد لوگوں کو اور پھر رب العزت کو گواہ بنایا کہ الہ العالمین میں نے انسٹرکشنز کو کنوے کیا۔ جب 9 ذی الحج کا آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ایک صحابی ربیہ بن امیہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اونچی اونچی پڑھو۔ تو ربیہ بن امیہ نے اس کو اونچی اونچی پھر پڑھا بھی، جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اور حکم دیا۔ اب 10 ذی الحج آ گئی۔ 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ جو ہیں وہ لے کے آئے تھے، جو وہ اپنے لیے اپنی طرف سے قربانی فرما رہے تھے، اور ان 100 اونٹوں میں آقا نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھی شامل کیا تھا کہ میری اور علی کی جوائنٹ قربانی ہے یہ، جیسے ہم نے آج سنا۔ تو پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے قربان گاہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود بذات خود اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے، اور 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اپنی قربانی میں شریک فرما لیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سارے 100 کے 100 اونٹ قربانی جن کی ہو چکی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر اونٹ کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ ہانڈی میں پکایا جائے۔ تو وہ 100 کے 100 اونٹ میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا گیا اور اس کا ایک سالن جو ہے وہ بنایا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی نے کچھ تناول فرمایا اور شوربہ پیا، اور پھر لوگوں کو میں بھی تقسیم کیا۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن میں آپ نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت آپ خچر پر سوار تھے، آپ کی سواری، پہلے تو آپ قصبہ پہ سوار تھے، اور 10ویں یہ جو عید والے دن آپ اس پر سوار تھے، اور آپ نے علی بن ابی طالب کو یہ ڈیوٹی دی کہ آپ ارشادات سنائیں، جو آقا فرما رہے ہیں حضرت علی پھر اس کو ریپیٹ کرتے جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے، اور یوم النحر کے خطبے میں بھی، 10 ذی الحج کے خطبے میں بھی آپ نے وہی باتیں جو ایک دن پہلے کہی تھیں وہ دوبارہ آپ نے دہرائیں، اور فرمایا زمانہ گھوم کر اپنے اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں کہا کہ آج ٹائم دوبارہ اپنی اصل پر آ گیا ہے، کہ جب رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا تھا، وہ جو پیور ٹائم ہے، پیور ٹائم، انکنٹیمنیٹڈ پیور ٹائم، وہ زمانہ ریسٹور ہو گیا، آج اس کی کلمینیشن ہے۔
آج اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ پھر وہی جو پہلے کل کے خطبے میں بھی جیسے ارشاد فرمایا، سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، 3 پے در پے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو پھر آپ نے وہ 4 سیکرڈ منتھس کے اوپر ارشادات عطا فرمائے، اور پھر فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب صحابہ کرام کا مجمع ہے، 1,24,000 صحابہ ہیں، اب وہاں پر خاموشی ہے، اور صحابہ کا ادب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے خاموش تھے کہ شاید آقا آج کے دن کا کوئی نیا نام یا اس مہینے کا کوئی نیا نام ہمیں عطا کریں۔ تو فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ سب خاموش رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ ذی الحج نہیں ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے، اور پھر فرمایا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس شہر، جیسے تمہارے اس مہینے، اور جیسے تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ، تو بھی گواہ رہ، اور فرمایا جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری ان باتوں کو پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض آج سننے والوں سے کہیں زیادہ ان باتوں کے اسرار و رموز کو سمجھیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا جو خطبہ ہے جس میں آپ نے پھر کچھ چیزیں ریپیٹ کی ہیں۔ کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس مہینے کی، اس دن کی اور اس جگہ کی سیکرڈ نیچر کو پہلے یاد کرایا، کیونکہ یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ سیکرڈ تھا، اور اسلام کے بعد تو اور بھی سیکرڈ ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عربز ذی الحج کو اور حج کو سیکرڈ ٹائم سمجھتے تھے، اب اسلام کے بعد تو وہ اور بھی سیکرڈ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سیکرڈ نسبتوں کو پیش کیا، اور پھر کیا فرمایا کہ جیسے یہ ٹائم، جیسے یہ پلیس، جیسے کہ یہ ساری سیٹنگ سیکرڈ ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کا مال وہ ایسے ہی سیکرڈ ہے، اس کو وائلیٹ نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور تم قتل عام شروع کر دو، تم بلڈ شیڈ شروع کر دو۔ آقا حجۃ الوداع کے اوپر جو سب سے اہم چیز مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں وہ سیکرڈ نیچر آف ہیومن لائف ہے، سیکرڈ نیچر آف ہیومن لائف۔ لیکن کتنی بدبختی کی بات ہے کہ جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہا ہے اسی کے بچوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ وہ تو ایک عام ایک انسان کی لائف کو اتنا سیکرڈ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی سیکرڈ ہے، جیسے کعبۃ اللہ، جیسے حج کا مہینہ، جیسے یہ ساری سیٹنگ، اور میرے بعد گمراہ نہ ہونا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، بلڈ شیڈ اور ڈسٹرکشن سے بچنا۔ اور آقا نے جو آخری بات ارشاد فرمائی جو بڑی اہم تھی، کہا کہ میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات
وہ لوگ جو ڈائریکٹلی مجھے سن رہے ہیں اور جو مجھے بعد میں سنیں گے، بعد میں سننے والے ہو سکتا ہے میری ان گفتگو کے جو سیکرٹ میننگز ہیں وہ شاید بہتر پا سکیں، بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ پہنچائی جائیں گی وہ سننے والوں سے کہیں زیادہ ان باتوں کے اسرار و رموز کو سمجھ سکیں گے، ان کے سیکرٹس کو وہ سمجھیں گے جو بظاہر یہاں پر موجود نہیں ہیں، شاید وہ بہتر سمجھ جائیں۔ تو یہ خطبے کے اندر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر ایک اور روایت میں آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی کرمنل ہے اور اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے بھائی کو پکڑ لو، اس کی بہنوں کو پکڑ لو، اس کے والدین کو پکڑ لو۔ ہی از دا کرمنل، ہی شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل، ناٹ ہز فیملی، ناٹ ہز فرینڈس، کیونکہ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا ایک بندہ قتل کرتا تھا اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے علاوہ کسی پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں صرف مجرم ہی پکڑا جائے۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کی ایک ورژن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اسی وقت فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے، یعنی آپ نے ریسزم کا کہ میں فلانی ریس سے ہوں، کالا گورا یا جو بھی اور بھی ریسز ہیں، ہم اپنے رنگ نسل پر فخر کرتے ہیں، تو آقا نے کہا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر۔ اب یہ ہے نا کہ میں عرب ہوں، یہ نان عرب ہے، یا میں پرشین ہوں، تو آقا نے کہا کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم سب برابر ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو علیہ الصلوۃ والسلام، اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور فرمایا کہ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ اگر کوئی واقعی برتر ہونا چاہتا ہے، سپیریئر ہونا چاہتا ہے، تو پھر ایک راستہ اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ پائٹی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے، نیکی کا ہے، یہ جو ایتھنک لائنز کے اوپر۔ تو اس خطبے میں اور اس کے ورژنز ہیں، ڈیٹیل اور بھی ورژنز ایگزسٹ کرتے ہیں، مگر اس میں جو سب سے زیادہ ایمفسس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، سیکرڈ نیچر آف ہیومن لائف، ہیومن لائف کی جو سیکرڈ نیچر ہے اس کو آنر کیا ہے سب سے پہلے۔ جب انسان اس چیز کو اپنے اندر جذب کر لے گا تو یہ دنیا پھر جنت نما بن جائے گی، پھر یہاں پر قتل و غارت گری، چوری چکاری، اس آقا نے اس پرنسپل کو سب سے پہلے انووک کیا ہے کہ سیکرڈ نیچر آف ہیومن لائف کو سمجھا جائے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبے کا ایک ورژن جو ہم نے سیرت ابن حشام سے اور الرحیق المختوم سے اس کا ایک حصہ یعنی پڑھنے کا، ایک ورژن پڑھنے کا ہم نے شرف حاصل کیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 11، 12، 13 جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، آپ منا میں تشریف فرما رہے، مقیم رہے، اور لوگوں کو آپ ان کے حج سے ریلیٹڈ اور شریعت سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1,24,000 صحابہ جو ہیں وہ موجود تھے، 124,000 companions of the prophet they were there، اور 3 دن آپ وہاں پہ رہے ہیں، اور 13 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا سے کوچ فرمایا ہے، پھر آپ نے مکہ جیسے آپ تشریف لے آئے ہیں، طواف وداع جو ایک فائنل ہوتا ہے وہ آپ نے ادا کیا ہے، اور پھر آپ مناسک حج سے فارغ ہوتے ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب واپس مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ جیسے کہ آج پہلے پڑھا بھی گیا،
اور برکت کے لیے اس کو ہم اگر دوبارہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو ایک خطبہ دیا، 10 کو دیا، اس طرح 11، 12، 13 کو بھی گفتگو جیسے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرمائی، اور 18 ذی الحج کو آپ نے ایک اور خطبہ دیا۔ یہ جو 18 ذی الحج کو آپ نے خطبہ دیا ہے، اس کے ورژنز آپ کو صحیح مسلم میں ملیں گے، جو ہماری صحاح ستہ کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کا ورژن آپ کو جامع ترمذی میں ملے گا، اور ابھی جو میں اس کا ورژن پڑھ رہا ہوں نسبتاً کم پڑھا جاتا ہے، آج شاید پڑھا گیا لیکن نسبتاً کم پڑھا جاتا ہے یہ جو ورژن آج میں پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ ورژن پرائمریلی امام نسائی نے، ہماری جو 6 اوتھینٹک بکس ہیں حدیث کے، اس کے کمپائلر ہیں امام نسائی۔ ان کی کتاب ہے السنن الکبریٰ اور السنن المجتبہ۔ امام نسائی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، اور مکہ المکرمہ میں دفن ہے، حرم کے بالکل باہر یہ دفن ہے، اور اب شاید غالباً جو ایکسٹینشن ہوئی ہے تو یہ حرم کے اندر ہی ان کا مزار آ چکا ہے، جو کہ جس کے نشان بظاہر نہیں ہے، مگر یہ وہاں پر دفن ہوئے تھے، بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں۔ تو اس حدیث کو امام نسائی نے، امام مسلم نے ایک اور ورژن اس کا، امام احمد بن حنبل نے، یہ ورژن جو میں پڑھوں گا، انہوں نے اپنی مسند احمد میں، فضائل الصحابہ میں، امام ابن ابی عاصم نے اپنی سنہ کے اندر، امام بزار بہت بڑے ہمارے اہل سنت کے محدث ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی مسند البزار میں، امام ابن حبان نے، امام حاکم نے اپنی المستدرک میں، امام طبرانی کا ورژن جیسے آج پڑھا بھی گیا انہوں نے اپنی موجم الکبیر میں، امام جلال الدین سیوطی نے، یعنی، اور میرے پاس ایک ماڈرن ریلیٹیولی 500 سال پرانا سورس ہے مدارج النبوہ میں، شیخ محدث دہلوی شیخ عبدالحق نے، ان سب نے ریکارڈ کیا ہے، اور یہ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے۔ تو ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ اس سرمن کو پڑھتے ہیں، اور اس سرمن پر آج کی سیٹنگ کو ہم کلمنیٹ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے پلٹے اور غدیر خم کے مقام پر اترے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرما لیا ہے، اب آپ مکہ سے سفر پر روانہ ہیں، اور یہ جو جگہ ہے یہ غدیر خم ہے، یہ خم نامی گاؤں تھا، اور ادھر کہتے ہیں واٹر کا ایک پونڈ تھا۔ تو یہ جو موجودہ اگر ہم جغرافی دیکھیں تو یہ مقام جوفا کہلاتا ہے۔ یہ 500 سال پرانا سورس ہے، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑے محدث اور صوفی بزرگ ہیں، شیخ مجدد الفسانی کے پیر بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ تو یہ جوفا کا مقام ہے، اور جوفا پر آج میقات ہے، وہاں پہ لوگ احرام بھی باندھتے ہیں عمرے کا، یعنی وہاں پر وہ سعودی گورنمنٹ نے بھی انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے پلٹے اور غدیر خم کے مقام پر اترے، خیمے کھڑے کرنے کا حکم دیا تو وہ کھڑے کر دیے گئے، پھر فرمایا گویا مجھے بلایا گیا ہے تو میں نے بلاوا قبول کیا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں، پہلا ارشاد کیا فرمایا؟ مجھے بلایا گیا ہے، میں نے بلاوا قبول کر لیا، یعنی رب العزت کی طرف سے مجھے بلا لیا گیا ہے، میری ریٹرن جرنی ہے، میں نے ایکسیپٹ کر لیا انویٹیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں، ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے۔ تو پہلا ارشاد فرمایا مجھے بلایا گیا ہے، میں نے بلاوا قبول کر لیا، پھر کہا 2 وزنی چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر فرمایا دونوں ایکولی پریشس ہیں، ایک دوسرے سے بڑی، دوسری ایکولی پریشس ہے، لیکن جو عربی کا ایکسپریشن ہے جس کا ترجمہ کیا ہے، ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے، پوئٹکلی، اور اس کے اندر جو بات چھپی ہوئی کیا ہے، دے آر ایکولی پریشس، ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، دونوں اتنی پریشس ہیں۔ اور فرمایا ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے، اللہ کی کتاب اور میری اولاد، میرے اہل بیت۔
میری اطرت، اولاد اور میرے اہل بیت، میری فیملی. بس تم غور کرنا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ برتاؤ میں میرا کتنا لحاظ رکھتے ہو. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ غور کرنا کہ تم میرا لحاظ کتنا کرتے ہو. قرآن تم پڑھ رہے ہو لیکن لحاظ کس کا کر رہے ہو؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اہل بیت سے اچھا سلوک کر رہے ہو، پیچھے نسبت کس کی ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی یہ دونوں چیزیں آن دیئر اون ایک حیثیت رکھتی ہیں، مگر ان کی اصلی حیثیت کیا ہے کہ یہ آقا سے جڑی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بس غور کرنا ان دونوں چیزوں کے ساتھ برتاؤ میں میرا کتنا لحاظ رکھتے ہو. اور فرمایا بلا شبہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض پر آئیں گی. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر دیا، یہ دعا سے بھی آگے کا معاملہ ہے، پریڈکٹ کر دیا کہ فیوچر میں کیا ہوگا، کہ قرآن اور اہل بیت نے علیحدہ نہیں ہونا، اور یہ ایسے اکٹھے ہیں کہ انہوں نے، میں تو جا رہا ہوں اللہ کے پاس، یہ میرے پاس کل قیامت میں ایسے پیش ہوں گی. پیچھے اب یہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ظاہری زندگی میں اپنا مشن مکمل کر کے پردہ فرما رہا ہوں، پیچھے کس کو چھوڑ رہا ہوں؟ قرآن کو اور اہل بیت کو. اور اہل بیت نے قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے ساتھ جڑے رہنا. اور یہ حوض پر مجھ سے، کوثر پر مجھ سے ملیں گی. اور پھر فرمایا، یہ ورژن عام طور پہ پڑھا نہیں جاتا، فرمایا اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گاڈ از مائی ہیلپر، گاڈ از مائی ولی، گاڈ از مائی کسٹوڈین. پھر فرمایا اور میں ہر مومن کا مولا ہوں. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا فرمایا؟ میں ہر مومن کا مولا ہوں. پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اور جس شخص کا میں مولا ہوں تو یہ بھی اس کے مولا ہے. یہ دیکھیں کنیکشن، اللہ رب العزت توحید، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، نبوت اور رسالت، اور حضرت علی المرتضیٰ ولایت اور امامت. اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں. ہاتھ بلند کر کے کہا اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ بھی مولا ہے. اور پھر فرمایا اے اللہ تو اس شخص سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس شخص سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. حضرت زید بن ارقم سے یہ روایت ہے، تو وہاں پر جب یہ روایت پڑھی گئی تو ایک اور صحابی، انہوں نے حضرت ابو طفیل ان کا نام ہے، انہوں نے کہا میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کیا یہ ارشاد آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے؟ Have you heard this from your own ears؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور جو شخص بھی خیموں میں موجود تھا اس نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے نہ صرف انہوں نے آقا کی بات کو سنا، آقا کو دیکھا، پورا ایک انہوں نے نظارہ کیا اس پورے واقعے کا. اور یہ جو حدیث کا ورژن پڑھا گیا، امام حاکم صحیح مستدرک والے فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی کنڈیشنز پر یہ حدیث صحیح ہے. امام بخاری اور امام مسلم کا موسٹ اسٹرنجنٹ میکنزم ہوتا تھا حدیث کو پرکھنے کا، تو امام حاکم نے کہا اس درجے کی حدیث ہے. شیخ شعیب یہ ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس پر ان کے اوپر اس کو کہا کہ یہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. ایک راوی بخاری مسلم کا نہیں ہے، وہ بھی ثقہ ہے، بالکل اوتھینٹک ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کی تمام اسناد صحیح ہیں. یہ ایک سند میں نے پڑھی ہے، مطلب اس حدیث کے کوئی ملٹیپل ورژنز ہیں، اسکالرز نے اس کو جمع کیا ہوا ہے. اور برکت کے لیے یہ جو ہمارے 500 سال پرانے اسکالر ہیں، شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی، تو وہ امام احمد بن حنبل کی بھی روایت کو انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں جوڑا ہے. تو جب یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی، انہوں نے
ایک اور ورژن اس کا ریکارڈ کیا ہے. فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں میں ان کی جانوں پر حاکم ہوں؟ اللہ نے مجھے مسلمانوں کی جانوں کا مالک بنایا ہے. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، آپ مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور محبوب ہیں اور آپ حاکم ہیں. تو فرمایا کہ مجھے اس جہان میں بلایا گیا، میں نے بلاوے کو قبول کر لیا. آگاہ ہو جاؤ، میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے بزرگ تر ہیں، ایک قرآن کریم، دوسری میری اہل بیت. دیکھو میرے بعد تم ان دونوں چیزوں میں احتیاط کرنا کہ کس طرح تم ان سے سلوک کرتے ہو اور کیسے ان کے حقوق ادا کرتے ہو. یہ دونوں چیزیں میرے بعد ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ تم حوض کوثر کے کنارے مجھ سے ملو. اور پھر فرمایا حق تبارک و تعالی میرا مولا ہے اور میں تمام مسلمانوں کا مولا ہوں. اور پھر علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے خدا جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر کہا اللہم والا من والا، اے خدا تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، وعادا من عادا، اور جو دشمنی رکھ اس سے جو علی سے دشمنی رکھے. اور ایک اور روایت میں انہوں نے کہا کہ فرمایا اور مدد کر اس کی جس نے علی کی مدد کی، اور ذلیل کر اس کو جس نے علی کو چھوڑا. اور فرمایا حق کو علی کے ساتھ لازم کر دے، حق ادھر مڑ جائے جس طرف علی مڑ جائے. تو یہ اس کے ایک اور ورژن میں آتا ہے. تو فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ حدیث وارد ہوئی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے ملاقات کی اور فرمایا اے ابن ابی طالب مبارک ہو، اور کیا تمہاری زندگی ہے کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں کیا سٹیٹس دیا ہے، کیا تمہاری مارننگز ہیں اور کیا تمہاری ایوننگز ہیں. تم صبح اور شام اس حال میں کرتے ہو کہ ہر مرد و زن مومن کے تم مولا ہو. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فیصلہ کہ تمہیں مبارک ہو، کیا تمہاری صبح ہے اس کی کیا شان ہے، کیا تمہاری ایوننگ اور شام کیا اس کی شان ہے کہ کوئی لمحہ گزرتا ہی نہیں ہے بلکہ اس حال میں کہ تم ہر میل ہر فیمیل مومن کے مولا بن گئے ہو. اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے، برا بن عازب نے اور زید بن ارقم نے روایت کی، اور یہ مشکات میں بھی ہے. یہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑی شخصیت ہیں، علماء ان کو جانتے ہیں. مشکات شریف جو احادیث کی کمپائلیشن کی ایک بہت معتبر کتاب ہے، انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں پہلی شرح لکھنے والے یہ ہیں، بہت بڑے محدث اور صوفی اسکالر گزرے ہیں، تو ان کا بھی تذکرہ آ گیا. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10th ہجری کے اندر، جیسے ہم نے 9th ہجری میں دیکھا کہ جب وہ ڈیلیگیشن آیا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین، علی ابن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے اور پھر مباہلے کا معاملہ ہوا. دیٹ واز 9th ہجری. اور 10th ہجری کو یہ حج کی کلمنیشن کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے چاہتے ہیں کہ ہم ہیومنز کی وہ جو لائف ہے اس کی سیکرڈ نیچر کو انڈرسٹینڈ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہیومنز کی لائف کی سیکرڈ نیچر سمجھنے کی، اس پر چلنے کی، ان کو پروٹیکٹ کرنے کا ہنر عطا کرے. اور ہم سب کو قرآن، اب اگر بظاہر ہمیں اہل بیت نظر نہیں آ رہے، بظاہر قرآن تو ہے نا، قرآن سے جڑنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اہل بیت کی محبت عطا کرے، اہل بیت کی اتباع عطا کرے، علی المرتضیٰ کی، حسنین کریمین علیہم السلام کی، صحابہ کرام کی، خلفۂ راشدین کی، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہم، جناب عثمان غنی، ان تمام ہستیوں کی اتباع عطا کرے. اور پوری امت کو جیسے آقا چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، رب العزت فرقہ واریت کا خاتمہ کرے، ہر مسلمان حقیقت میں دوسرے مسلمان کا بھائی بن جائے، ہر مسلمان حقیقت میں دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے.
اور اس بردرہڈ کو اللہ رب العزت یونیورسلائز کرے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس ذکر میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہو، قبر میں حشر میں آقا کی پہچان نصیب ہو، کل قیامت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے حوض کوثر پر جام نصیب ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا شرف حاصل ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو مجبور مسلمان ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہیں، رب العزت غیب سے ان کی مدد فرمائے. امت مسلمہ کے اندر اتحاد ہو تاکہ اپنے مظلوم بھائیوں کی وہ خدمت کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں. کشمیر کے، فلسطین کے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے فضل اور کرم کا معاملہ ہو. ملک پاکستان کی رب العزت خیر فرما، ملک پاکستان کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما. بانیان پاکستان حضرت قائد اعظم جناب علامہ اقبال کے درجات کو بلند فرما. اپنے درجے پہ خاص طور پر ہمارے بڑے ہی پیارے حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری کے درجات کو بلند فرما، شیخ عبد القادر جیلانی کے درجات کو بلند فرما، حضرت سید میرا حسین زنجانی کے درجات کو بلند فرما. ہم سب پر فضل و کرم کا معاملہ فرما. کل انسانیت کی خیر فرما، کل انسانیت کو رحمت للعالمین کی رحمت وصول کرنے کا ہنر عطا فرما. ساری انسانیت آقا کا نور حاصل کر سکے، آقا کے ساتھ جڑ جائے. پروردگار جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ کل یا نیکسٹ سیشن میں بشرط زندگی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لاسٹ ڈیز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیمائس ہے، اس سے جڑے ہوئے واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تھینکس اے لاٹ.